آپ ذرا سے گزارش ہے کہ آگے آگے تشریف لے آئیں. تھوڑا آگے آئیں. آواز بلند سلام. سب سے پہلے ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص اللہ فاخر سے نبی کے آباء و اجداد کے لیے. بسم اللہ الرحمن ماہ رمضان کو
مشروع ہے. درود پڑھیے محمد ہے. ارشاد رب العزت ہے سورہ بنی اسرائیل میں قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. خدا اپنے حبیب سے گفتگو کر رہا ہے، فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب یہ کافر کہتے ہیں ایسے کو رسول کیسے مانیں، یہ تو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے اور زمین پر بھی چلتا ہے. توجہ چاہوں گا انشاءاللہ آپ نے توجہ کی تو لطف آئے گا. ہمارے صدقے میں کافر کہتے ہیں میرے حبیب، یہ کافر کہتے ہیں. کافر کو خدا نظریہ بتا رہا ہے کہ ان کا نظریہ کیا ہے رسول کے بارے میں. یہ کھاتا پیتا ہے ہماری طرح اور زمین پر یمشی فی الاسواق، زمین پر چلتا پھرتا. معلوم یہ ہوا کہ کافروں کا پرانا عقیدہ ہے کہ نبی ہم جیسا ہے. میرے خیال میں آپ تھکے ہوئے ہیں، تھوڑی توجہ فرمائیں گے. ابتدائی گفتگو ہے تاکہ میں تمیزی گفتگو سے آگے بڑھوں. عرض کر رہا ہوں کہ خدا اپنے حبیب کو ارشاد فرماتا ہے میرے حبیب یہ کافروں کی، یہ کافر کہتے ہیں کہ تو اس کو رسول کیسے مانے جو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے اور ہماری طرح زمین پر چلتا کرتا ہے. اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ کافروں کی نظر ظاہر پر ہے، باطن پر نہیں. خدا آپ دیکھو توجہ چاہوں گا. اب خدا ارشاد فرماتا انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا. میرے حبیب دیکھتے ہو تم، میرے حبیب تم دیکھتے ہو یہ تمہارے لیے کیسی مثالیں دیتے ہیں. سب کے سب گمراہ ہیں. یعنی اللہ نے بتا دیا سب کے سب گمراہ ہیں، سب کے سب گمراہ ہیں. خدا نے کہا انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا. میرے حبیب دیکھ جو تمہاری کیسی مثالیں دیتے ہیں، یہ سب کے سب جو ہیں وہ گمراہ ہیں. اب اللہ کہتا ہے میں نے سزا دینا چاہتا ہوں. فلا یستطیعون سبیلا. میں اللہ ان لوگوں کو جو یہ نظریہ رکھتے ہیں سبیل تک پہنچنے نہیں دوں گا. اب آپ سمجھ میں آئے. میں انشاءاللہ سبیل پر 2-4 منٹ گفتگو کروں گا اگر آپ کے میرے ساتھ چلیں. درود پڑھیے محمد ہے. خدا نے کافروں کا نظریہ بتا دیا اور پھر خدا نے ارشاد فرمایا میرے حبیب دیکھتے ہو یہ کافر تمہارے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے جیسا ہے اور میں اللہ ان کو سبیل تک پہنچنے نہیں دوں گا. معلومہ کوئی سبیل ہے جس کا یہ نظریہ ہے کہ نبی ہم جیسا ہے وہ سبیل تک پہنچ نہیں سکتا، اس کو سبیل نصیب نہیں ہو سکتا. معلومہ کہ سبیل ایسی چیز ہے جس پر جانا ایمان ہے. اسی لیے نبی نے ارشاد فرمایا ان السمع للتوحید والبصر للنبوۃ والفؤاد للامامۃ والولایۃ. نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان السمع للتوحید، کان توحید کے لیے ہیں، والبصر للنبوۃ اور آنکھیں نبوت کے لیے ہیں، والفؤاد للامامۃ والولایۃ اور دل جو ہے وہ امامت کے لیے ہے یعنی ولایت کے لیے ہے. یہ امام اور نبی بتانا کیا چاہ رہے ہیں، یعنی انہوں نے بتایا کہ کان جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے. ان السمع للتوحید یعنی توحید سنی جاتی ہے، دیکھی نہیں جاتی. توحید سنی جاتی ہے، دیکھی نہیں جاتی. اور پھر ارشاد فرمایا والبصر النبوۃ، آنکھیں جو ہے نبوت کے لیے ہے تاکہ اسے دیکھا جا سکتا ہے، آنکھوں سے نبی کو دیکھا جا سکتا ہے. والفؤاد للامامۃ اور دل جو ہے
امامت کے لیے ہے، دل جو امامت کے لیے. یا اللہ یہ تمہارا نبی کیا فلسفہ بیان فرما رہا ہے. آواز میرے نبی کا فیض کبھی عبث نہیں ہوتا. توجہ کرتا ہوں اس لیے کہ نبی نے ارشاد فرمایا کان جو ہوتے ہیں وہ توحید کے لیے ہوتے ہیں، آنکھیں نبوت کے لیے ہوتی ہیں، اور پھر دل جو ہے وہ امامت کے لیے ہوتا ہے. اللہ بتلانا یہ چاہ رہا ہے کہ توحید کو کانوں سے سنا جاتا ہے، زبان توجہ کرتا ہوں آنکھوں سے نبی کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن دل جو ہے دل وہ امامت کے لیے ہے. یعنی لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، محمد رسول اللہ پڑھتے رہو، جب تک علی ولی اللہ نہیں پڑھو گے، جب تک علی ولی اللہ نہیں پڑھو گے تو فائدہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے چونکہ انسان آنکھوں کے بغیر زندگی گزار سکتا ہے. بابا پوری توجہ، آنکھوں کے بغیر زندگی گزار سکتا ہے، کانوں کے بغیر یعنی انسان اگر بہرا ہے کانوں سے سن نہیں سکتا تو وہ بھی زندگی گزار سکتا ہے. آنکھوں سے نابینا ہے تو وہ بھی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن اگر دل بند ہے اگر دل بند ہے تو انسان وہ زندہ نہیں رہ سکتا. کانوں سے گھبرا ہے یعنی بہرا ہے، آنکھوں سے اندھا ہے، زندگی گزار سکتا ہے، لیکن دل اگر حرکت کرنا بند ہو گئی ہے تو ڈاکٹر بھی جواب دے گا لے جاؤ. بتلانا نبی اور معصوم یہ چاہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، محمد رسول اللہ پڑھتا رہے، اور جب تک علی ولی اللہ نہیں پڑھتا ایسے جیسے مردہ. کیونکہ میں عرض کر رہا ہوں تمیزی گفتگو انشاءاللہ میں بیان کروں گا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خدا قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے میرے حبیب یہ آپ کو کافر کہتے ہیں کہ یہ میرا ہم ایسے پر نبی کیسے مانے جو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے اور ہماری طرح چلتا پھرتا ہے. پھر خدا سورہ الانعام میں ارشاد فرما ما قدر اللہ قدری، اللہ کہتا ہے انہوں نے میری قدر نہیں کی. بات سمجھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا اے حبیب اس نے میری قدر، ان لوگوں نے میری قدر نہیں کی. یا اللہ یہ تو وہ کہے جو بندوں میں آگے بیٹھے، یا اللہ یہ تو وہ کہے جو بندوں میں آ کے بیٹھے کہ انہوں نے میری قدر نہیں کی. یا اللہ تو آنے سے پاک ہے، ہاں تو جانے سے پاک ہے، تو آ نہیں سکتا. ہم آتے ہیں تو واپس نہیں آ سکتے. توجہ کرو پھر کیسی. اللہ نے ارشاد فرمایا آگے آیت پر ما قدر اللہ حق قدر ما انزل اللہ علی بشر من شیء، میں نے اپنے سے جدا کیا، انہوں نے اسے بشر کہا. یہ میری ناقدری نہیں تو کیا ہے؟ یہ میری ناقدری ہے نہیں تو کیا ہے؟ معلومہ میں نے اپنے سے جدا کیا. اب پتہ لگا کہ یہ نظریہ جو ہے وہ کافر ہوتا ہے. اس کی بنیاد کس نے ڈالی؟ اس کی بنیاد سب سے پہلے نبی کو بشر کہنے کی سب سے پہلے بنیاد جو ہے وہ ڈالی ہے شیطان نے. لما کن لیاسجد لبشر، میں ایسے کو سجدہ کروں تو مٹی سے پیدا کیا ہے تو بشر ہے، میں ایسے کو سجدہ نہیں کروں گا. اللہ نے ارشاد فرمایا خبردار خبردار میں نے نبی بنا ہے اس کے لیے کہہ رہا ہے فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. نکل جا میری دربار سے تاکہ تجھے پتھر پر سے تو رجیم ہے. نکل جا دربار سے نکل جا. سب سے پہلے اس عقیدے کی بنیاد جو ڈالی کس نے ڈالی بابا؟ شیطان نے. نبی کو صرف بشر سمجھنا، وہ شیطان تھا اور شیطان کو خدا نے کہا نکل جا دربار سے، اور نکالا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تراب کو نہیں مانا. جو تراب کو نہ مانے وہ تو شیطان بنا. ارے جو ابو تراب کو نہ مانے وہ امیر المومنین کیسے ہو سکتا ہے؟ سلام پڑھیے محمد علیہ اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس نے سب سے
اس وقت تک لعنت کرتا جب تک آدم زندہ تھا. توجہ ہے توجہ. یا اللہ اس وقت تک اس پر لعنت آتی جب تک آدم علیہ السلام زندہ تھا. یہ تو آدم علیہ السلام کے بعد سوا لاکھ انبیاء گزر چکے, اب بھی لعنت برس رہی ہے. یعنی قیامت تک اللہ کی آواز یہاں اس لیے کہ میری حجت کا مخالف ہے. جو بھی میرے حجت سے دشمنی رکھے, میری حجت رہے یا نہ رہے, دشمن پر قیامت تک لعنت چلتی رہے گی, پڑتی رہے گی. دشمنے حجت خدا پر لعنت پڑتی رہے گی. میں آج یہ کہوں عزیزان محترم کہ جو حجت خدا ہے اگر اس کو کوئی سجدہ نہ کرے تو اس کے اوپر قیامت تک لعنت ہو, اور جو وارث آدم علی ابن ابی طالب اس کے قاتل پر سرور پڑھی محمد اگر میں نے عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا نکل جا. وہ نکل گیا. کون تھا؟ وہ شیطان تھا. ہم جب کہتے ہیں کہ آئے ملائکو, توجہ سے ایک جملے کو سماعت فرمائیں, آئے ملائکو, وہ جو آگ کا بنا ہوا تھا انہوں نے سجدہ نہیں کیا. آگ کا جو بنا ہوا تھا انہوں نے سجدہ نہیں کیا, تو نور کے بنے ہوئے کیوں سجدہ کیا؟ توجہ ہے مہربانی. تم نور کا بنا ہوا, نور کے بنے ہوئے کیوں سجدہ کیا؟ آواز ہے اس لیے شیطان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ اس کی نظر جو تھی مٹیریل پر تھی, بنا کس سے ہے, اور ہماری نظر نسبت تھی کہ حکم کس کا ہے. میرے خیال میں آپ سو رہے ہیں کیونکہ باقاعدہ وقت زیادہ گزر چکا ہے. میں آج یہ کہہ رہا ہوں کہ شیطان کی نظر جو تھی وہ مٹیریل پر تھی کہ کس سے بنا ہے, اور ہماری ملائکہ کہتے ہیں ہماری نظر جو تھی وہ نسبت پر تھی کہ حکم کس کا ہے. اب پتہ لگا نہ ہم نے شیطان کو دیکھا نہ ہم نے ملائکہ کو دیکھا. ارے وارث انبیاء علی ابن ابی طالب کا تذکرہ کر دو, اس کے لیے تعزیہ اٹھا دو. توجہ چاہتا ہوں, اس کی شبیہ بنا کے جب ہم اٹھاتے ہیں, علم عباس کا ہم اٹھاتے ہیں. اب نظریے دو, ایک شیطان کا ایک ملائکہ کا. ملائکہ کی نظر ہے نسبت پر, شیطان کی نظر ہے مٹیریل پر. تو عزیزان محترم اب جو کہ شبیہ کو یہ لکڑی کی بنی ہوئی ہے, یہ لکڑی کی بنی ہوئی ہے, یہ کاغذ سے بنی ہے, یہ کیا ہے؟ یہ تو کپڑا ہے, یہ تو شیعوں کا ہے. یہ کپڑے کا عالم بنا کے اس کو جو پوچھتے ہیں, میں کہتا ہوں خبردار, ہم پوجا نہیں کرتے. توجہ چاہتا ہوں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہے ملک کی طرح, جس طرح ملک ہے اس کے سیرت پر سنت پر ہم چل رہے ہیں کہ شیطان کی نظر جو ہے وہ مٹیریل پر ہے, ملائکہ کی نظر نسبت پر ہے. اب پتہ لگا وارث آدم کا ذکر کرو, جو یہ مٹیریل پر جس کی نظر ہو وہ شیطان بنتا ہے. معلوم یہ وہ شیطان ہے جس کی مٹیریل پر صرف نظر ہے, نسبت پر نہیں ہے. یہ نسبت کس طرف ہے؟ توجہ چاہتا ہوں, ان کی نسبت ہے آئمہ معصومین علیہ السلام کی طرف. میں عرض کر رہا تھا عزیزان محترم کہ یہی فرق ہے. اس لیے کہ شیطان کی نگاہ جو تھی وہ مٹیریل پر تھی. یہ بنا کس سے ہے؟ ارے یہ مٹی سے بنا ہے, اس سے سجدہ نہیں کرتا. اس نے تکبر کیا. توجہ چاہتا ہوں بھائی, اس نے تکبر کیا اور ملائکہ جھکے. جو جھکا وہ ملک بنا, جو جھکا خدا نے اس کو اعزاز دیا, وہ ملائکہ بنے, وہ معصوم بنے. کیونکہ وہ خطا سے پاک تھے, وہ سمجھ رہے تھے. اب پتا نہیں یا اللہ یہ کیا بات ہے, اے پالنے والے یہ کیا مسئلہ ہے, کیا بات ہے, اے پالنے والے. اس وقت اس کو باہر نہیں نکالا. آواز رہی اس لیے تاکہ جب یہ عبادت کر رہا تھا تب پتا نہیں پڑا کہ شیطان کون ہے. توجہ. اس لیے کہ جب عبادت کر رہا تھا ملائکہ کے ساتھ, رنگ میں رنگ تھا, ڈھنگ میں ڈھنگ ڈلا ہوا تھا,
اللہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے، صرف دکھلاتا ہوں کہ اس کے دل میں جو بغض تھا، جو نفاق تھا، اس کی عبادت میں وہ ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ خلیفۃ اللہ یعنی خلیفے کے جھکنے کا، سجدے کا حکم دے کر بتلایا کہ نفاق باہر آیا۔ شیطان کون ہے؟ رحمان کا نمائندہ کون ہے؟ صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شیطان اور رحمان کا نمائندہ کون ہے؟ اب معلوم یہ ہوا کہ یہ اب پتا لگا، اس وقت تک معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ جب تک یہ عبادت کرتا تھا، اب پتا کیسے لگے حضرت محترم نبی نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا غدیر کے میدان میں، نبی نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا، اس لیے کہ نبی جانتے تھے سجدہ وہ بھی کر رہے ہیں، اللہ کو رکوع وہ بھی کر رہے تھے، سب کر رہے تھے، بس عزیزان محترم من کنت مولا فاز علی مولا کا اعلان کر کے نبی نے بتلایا کہ علی کو کون مانتا ہے، کون نہیں مانتا۔ معصوم ہے اور اس نبی میں آج یہ کروں کہ وہ نبی جو معصوم ہے، جو سردار انبیاء ہے، خدا کی قسم اس میں عیب نہیں ہے۔ ارے معصوم میں کوئی عیب نہیں ہوتا، اس لیے کہ جب قرآن میں کوئی عیب نہیں ہے تو معصوم میں عیب کیا ہو؟ قرآن میں جب کوئی عیب نہیں ہے، اس لیے قرآن جو ہے مشروط ہے، شرط ہے نبی ہو تو قرآن آئے، یعنی نبی کا ہونا شرط ہے، مصطفیٰ کا ہونا شرط ہے، اس لیے کہ نبی ہو تب قرآن آئے، اس لیے کہ مصطفیٰ محتاج قرآن نہیں ہے، قرآن محتاج نبی ہے۔ قرآن محتاج نبی ہے، مصطفیٰ محتاج قرآن نہیں ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ جو ہے نبی جو ہے وہ شرط ہے، مشروط ہے قرآن۔ توجہ بھائی جان، اس لیے جب قرآن معصوم ہے، قرآن میں کوئی خطا عیب نہیں ہے، ارے جب کوئی ورثے میں عیب نہیں ہے تو وارث میں کیسے عیب ہوگا؟ جب ورثے میں عیب نہیں ہے تو وارث میں کیسے عیب ہوگا؟ میں یہ عرض کروں آپ کے سامنے، اس کے تھوڑے تھوڑے گفتگو آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ نبی ارے جس کے چہرے کے لیے والشمس والضحیٰ کی آیت آئے، جس کے چہرے کے لیے والشمس والضحیٰ کی آیت آ جائے، اور جس کے زلفوں کے لیے واللیل اذا یغشی کی آیت ہو، درود پڑھیے محمد والے۔ بارے صلوات پڑھیے محمد، جس کے زلفوں کے لیے واللیل اذا یغشی کی آیت ہو، اور جس کے ہاتھوں کے لیے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کی آیت ہو، اس کے ہاتھوں سے دست درازی نہیں ہو سکتی، اور جس کی آنکھوں کے لیے ماذا البصر کا سرما ہو، اس کی آنکھوں میں طغیانی نہیں ہو سکتی، اور جس کے کانوں کے لیے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ کے گوشوار ہو، اس کی سماعت میں کمی نہیں ہو سکتی، اور جس کے سینے کے لیے علم نجم لک صدر کی آیت ہو، اس کے سینے کی آپریشن نہیں ہو سکتی، اور جس کے پاؤں کے لیے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کی آیت ہو، اس کے پاؤں میں لغزش نہیں ہو سکتی، اور جس کے علم کے لیے وعلمک ما لم تکن تعلم کی آیت ہو، اس میں جہالت کا امکان نہیں ہو سکتا، اور جس کی زندگی جسم کے لیے وما جس کے جسم کے لیے قد جاءکم نور ہو، اس میں ظلمات کا امکان نہیں ہو سکتا، اور جس کے لیے وما
محمد و آل محمد بلندتر صلوات. تو یہ آپ حضرات کی مہربانی خدا اس کی پوری توجہ ہونی چاہیے. ہاں میں عرض کر رہا ہوں کہ مجلس سننے کا نام نہیں ہے، صرف سمجھنے کا نام ہے کہ مجلس کو سمجھا جائے. میں عرض کر رہا تھا حضرات محترم تو سبیل تک پہنچنے نہیں تھی، سبیل تک. یہ کیوں؟ یہ نبی کی حدیث ہے، ما بال اقوام اذا ذکر آل ابراہیم و آل عمران استبشروا وفرحوا. جب ابراہیم اور اس کی آل کا عمران کا ذکر ہوتا ہے تو لوگوں کے دل جو ہے خوشی سے پھول جاتے، چہرے کھل جاتے. وَإِذَا ذُكْرَ آلِ محمد، اور جب میری آل کا ذکر ہوتا ہے الشماتت قلوبہم، تو ان کے دل جو ہے وہ نفرت سے بھر جاتے ہیں. نبی فرماتا ہے فوالذی نفس محمد بیدہ، مجھے قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے. ایک وہ بندہ لو ان جاء یوم القیامت، ایک وہ بندہ جو قیامت کے دن 70 عمل نبیین یعنی 70 نبیوں کے عمل بھی لے کے آئے، اگر علی کی ولایت نہیں ہوتی تو قبول نہیں فرمائے گا. اگر علی کی ولایت کے بغیر کوئی گیا 70 انبیاء کے عمل کی میں لے جائے، 70 انبیاء کے عمل کی میں لے جائے، اللہ اسے قبول نہیں کر سکتا. پوری توجہ کیا روزان محترم، اللہ اس کی قبول نہیں کر سکتا اس لیے کہ علی کی ولایت کے بغیر آیا ہے. اور 70 انبیاء کے عمل لے کر کیوں نہ جائے؟ جب تک علی کی ولایت نہیں ہوتی تو اللہ کہے گا واپس چلے جاؤ، اسے بھیج دو جہنم میں، اس لیے کہ اس کے پاس ولایت نہیں ہے. بابا توجہ ہے نا، اس لیے کہ اس کے پاس ولایت نہیں ہے، امامت نہیں ہے. یہ کیوں؟ آ جاؤ قوم ابراہیم جس کا ذکر ہوتا ہے تو خوش ہوتے ہیں کہ چلو ابراہیم کا ذکر ہوتا ہے، اس کی آل کا ذکر ہوتا ہے. ہاں بالکل دیکھا ہم نے. اور جب عید الاضحیٰ آتی ہے، حج والا مہینہ آتا ہے، اگر مسلمان وہاں ذکر کرتے مسجدوں میں تو لوگ خوش ہوتے، اور جب علی کا ذکر ہوتا ہے تو گھبرا جاتے. یہ تو علی کا ذکر کرتے شیعہ ہے. توجہ کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں ابراہیم سے پوچھو، خدا کی قسم جب 70 مساجد اور ایک کعبہ بنا کے کہتا ہے پالنے والے حجر عطا فرما. خدا نے کہا ابراہیم ایسے اجر مانگ رہا ہے جیسے علی کے بھوکے شیعہ کو کوئی کھانا کھلائے. بھائی توجہ کرے، ایسے ابراہیم ایسے مانگ رہا ہے جیسے علی کے بھوکے شیعہ کو کھانا کھلایا ہے یا لباس پہنایا ہے. یا اللہ سر سجدے میں رکھا ابراہیم نے. پالنے والے علی کے شیعہ کو کھانا کھلانا اور لباس پہنانا 70 مسجد اور ایک کعبے بنانے سے افضل ہے. اللہ نے فرمایا ہاں. توجہ نہیں کی آپ نے؟ ہاں تو بولتے ہیں مہربانی ہو. اللہ نے فرمایا ہاں، سر سجدے میں رکھا، آسمان کی طرف سر دیا. پالنے والے اللہم عرفنی علی، پالنے والے پھر اس علی کی معرفت تو کرا. پالنے والے اس علی کی معرفت تو کرا. معلوم یہ ہوا کہ ابراہیم کو بھی معلوم نہیں تھا جب تک اللہ نے معرفت نہیں کرائی. ابراہیم کو بھی معلوم نہیں تھا کہ علی کیا ہے. بلکہ پالنے والے علی کی معرفت کرا. اللہم عرفنی علی، پالنے والے علی کی معرفت کرا. اب خدا نے کہا ہاں آسمان کی طرف دیکھو. اللہ نے دریچے دروازے آسمان پہ کھول دیے. جب خدا نے آسمان کا دریچے دروازے کھول دیے، دیکھا ایک نورانی تنزیل ہے، ایک خوبصورت ماہ جبین شمس قمر کا تاج. اس کے ارد گرد کچھ روحیں ہیں، وہ طواف کر رہی ہیں. آواز پالنے والے یہ تو معلوم ہوا یہ علی ہے. یہ کون ہے؟ خدا کی آواز ابراہیم یہ ان کے شیعہ ہے. یہ ان کے شیعہ ہیں. معلوم یہ وہ ابراہیم نے کہا پالنے والے اس کے شیعہ. آواز ہے ہاں یہ اس کے شیعہ ہے. پالنے والے ان کے شیعوں کا اجر کیا ہے؟ بات پوری توجہ چاہوں. باقی رات زیادہ ہو چکی ہے لیکن میں عرض کر آپ تھکے ہیں لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ پالنے والے ان کا اجر کیا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا جہاں ابراہیم جہاں علی ہوگا وہاں ان کے شیعہ ہوں. دیکھیے آپ کو تو مفت ہی مل گئی ہے نا شیعہ. جہاں ابراہیم جہاں علی ہوگا وہاں ان کے شیعہ ہوں گے. جہاں علی ہوگا تو آپ کی سن رہے نا وہاں ان کے شیعہ ہوں گے. ایک مرتبہ سر سجدے میں رکھا، سبحان ربی العلی و بحمدہ، اللہ کی تسبیح پڑھی، اٹھا. اٹھنے کے بعد کہا پالنے والے آج ابراہیم تیری تقدیر کی منڈی میں بولی
علی علی سودا کرے گا. اللہ نے کہا ابراہیم کیا دیتے ہو کیا دیتے ہو؟ آواز ہے جو نبوت دی ہے وہ لے لو, جو امامت دی ہے وہ لے لو, جو خلت دی ہے جو لے لو, وہ رسالت دی ہے لے لو. کیا کریں؟ اللہم اجعلنی من شیعۃ علی, پالنے والے مجھے بھی علی کا شیعہ بنا دے. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری, پالنے والے مجھے بھی علی کا شیعہ بنا دے. بس اللہ نے سورہ صافات میں ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِن شِيَّتِي لَإِبْرَاهِيمَ, تحقیق ابراہیم جو ہے وہ علی کے شیعوں میں ہے, علی کے شیعوں میں ہے, علی کے شیعوں میں. معلوم یہ ہوا علی کے شیعوں میں ابراہیم ہے, علی کے شیعوں میں ابراہیم ہے. اور یہاں ابراہیم آ جائے اور پھر علی آ جائے تو ابراہیم کی امامت منسوخ ہو جائے گی, علی کی امامت ناسخ ہو جائے گی. بھائی بات پر میں بتا رہا ہوں, یہاں پر ابراہیم آ جائے تو میں کہتا ہوں کہ اگر علی آ جائے بعد میں تو ابراہیم کی امامت منسوخ ہو جائے گی, علی کی امامت ناسخ ہو جائے گی. اور آدم حسن سے لے کر امام زمانہ تک سب کے سب پیچھے رہ جائیں گے, علی آگے بڑھے گا. جب میں عرض یہ کروں, جب ابراہیم جیسے نبی کی, ولی کی, خلیل کی امام بس یہاں آگے کچھ نہیں ہے, امام حسن سے لے کر امام زمانہ تک ساری کی ساری امامتیں علی کے سامنے منسوخ ہو جاتی ہے, تو بازاری امام کے پیچھے علی نے کیسے نماز پڑھی ہوگا؟ علی وہ ہستی ہے, خدا کی قسم علی وہ ہستی ہے, علی کو لوگوں نے پہچانا ہی نہیں ہے. علی کی معرفت کیا معلوم لوگوں کو, یا خدا کرائے یا خدا علی کو پہچانتا ہے یا نبی پہچانتا ہے. اس لیے علی کو علی بنانے والا علی ہے. کہاں بیٹھے یار مہربان, اس لیے علی کو علی بنانے والا علی ہے. ارے وہ خالق علی ہے, یہ مخلوق علی ہے. اس نے اپنے نام کے ساتھ مشتق کیا ہے. کس کو؟ علی کو. ہاں اگر کچھ بندوں کا بنا ہوا ہوتا علی تو پھر علی کو گراتے تھے, علی کی فضائل ختم ہو جاتی. اور علی نے ذکر کیا ہے خدا کا. اب خدا پر واجب ہے فاذکرونی اذکرکم, خدا پر واجب ہے کہ علی کا ذکر قیامت تک باقی رکھے. اس لیے کہ علی کو علی بنانے والا خدا ہے. لوگوں نے چاہا کہ علی کا ذکر مٹایا جائے, لوگوں نے چاہا کہ علی کے فکر کو مٹایا جائے. ٹھیک ہے, میں بھی الحمدللہ حج پر گیا ہوں, علی کے جو مکانات تھے, گھر تھے اہل بیت علیہ السلام کے, وہ مٹا دیے, وہ ان کے نام نشان نہیں ہے. یہ اور بات ہے, لیکن خدا کی قسم علی کو علی بنانے والا خدا ہے. بھائی پوری توجہ, علی کو علی بنانے والا خدا ہے. اس لیے اس علی کو کون مٹا سکتا ہے؟ اللہ نے دو چیزیں علی کے ساتھ ایسی منسوب کی ہے. ایک نام ہے کعبہ, ایک کی نام ہے مسجد. ارے جب تک کعبہ رہے گا تب تک علی کی ولادت یاد آتی رہے گی, جب تک مسجد رہے گی علی کی شہادت یاد آتی رہے گی. سلام پڑھیے محمد بھائی. جب تک کعبہ رہے گا اور مسجد رہے گی علی کی یاد آتی رہے گی. علی کو کوئی نہیں مٹا سکتا. اس لیے ان کو معلوم نہیں ہے کہ علی ہے کیا. خدا کی قسم جس نے پوچھا شافعی علیہ السلام سے, اے شافعی بتا سکتے ہو علی کیا ہے؟ بھائی پوری توجہ میری طرف توجہ. ماشاءاللہ شافعی سے پوچھا آدم کی آپ نے تاریخ پڑھی, آدم کا علم بھی پڑھا, نوح کی عظمت بھی دیکھی, ابراہیم کی خلق بھی دیکھی, موسیٰ کی حیبت بھی دیکھی, یعنی قرآن میں آپ نے پڑھی ہے. بتاؤ علی کو کیا پایا؟ تو شافعی کہتا ہے کہ مات شافی ولیس یدری علی الرب ہوا رب اللہ. اور شافعی مرتا مر جائے گا, پہچان نہ سکے گا کہ علی رب ہے یا وہ رب ہے. علی رب ہے یا وہ رب. کس نے کہا؟ شافعی نے کہا, جس کے کروڑوں لوگ جو ہے وہ تکلیف کرتے ہیں. ارے وہ نہ پہچان سکا علی کو, ایرا نتھو خیرا, علی کو کیا پہچانے گا؟ اس لیے کہ علی وہ نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں, علی کو وہ نہ پہچان سکا. اس نے کہا ہم نے تو یہ عقیدہ نہیں رکھا نا,
کیا ہے. توجہ چاہتا ہوں. درود پڑھیے محمد و اہل بیت. معلوم یہ ہوا کہ علی وہ نہیں ہے جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ علی کے ذکر کو مٹائیں گے. خدا کی قسم بنی امیہ بنی عباس کی حکومت نہ مٹا سکی. علی ایسی ہستی ہے, علی ایسی شخصیت ہے. بابا نیند نہ کرے مہربانی خدا کے لیے, میں عرض کر رہا ہوں علی ایسی شخصیت ہے. علی کو دیکھو کبھی خدا کے ساتھ, توجہ چاہتا ہوں, کبھی نبی کے ساتھ. یہ قرآن کی آیت ہے. درود پڑھیے محمد وعلیہ وسلم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَاسْجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. دوسری آیت ہے سورہ کہف کی, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَاسْجُدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. کیوں اس نے اللہ کے امر کا انکار کیا. کس لیے کہ وہ جنوں میں سے تھا. اب خدا بات کرتا ہے اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. کیا تم مجھ اللہ کو چھوڑ کر شیطان اور اس کی ذریت کو ولی بناتے ہو. بابا بولے سے پھر شیطان اور اس کی ذریت کو آپ جو دوست بناتے, ولی بناتے. ما شاء خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. اللہ کہتا ہے میں نے زمین آسمان کے بنانے پر یا ان کے نفوس کے بنانے پر ان کو شاہد نہیں بنایا تھا. ماشاءاللہ. ان کو گواہ قبلہ نہیں بنایا تھا, ان کو شاہد نہیں بنایا تھا. جب امام سے پوچھا گیا بولا تو کوئی ایسی ہستیاں تھیں جن کو اللہ نے زمین آسمان کی خلقت پر گواہ بنایا تھا. تو امام محمد باقر علیہ السلام کہتے ہیں, اللہ اپنی وحدانیت میں اکیلا تھا, واحد تھا. پھر اس کے بعد میں خدا نے خلق کیا کس کو, محمد وعلی والفاطمہ والحسن حسین, ان 5 کو خلق کیا. ان کو خلق کر کے پھر کائنات کو بنایا. آج معلوم ہوا کہ ارے علی ابن ابی طالب محمد مصطفیٰ کے ساتھ جو ہے نبی کے ساتھ کائنات کی خلقت پر گواہ ہے. کائنات کی خلقت پر گواہ ہے. اس سورہ رات کی آیت ہے, وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اے حبیب, یہ کافر کہتے تو رسول نہیں ہے. لست مرسل, یہ تمہارا رسالت کا انکار کرتے. ان کو کہو کہ تمہارے درمیان اور میرے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے, اور وہ کافی ہے جس کے پاس پورے کتابوں کا علم ہے. میں نے تھوڑا بولتے ہیں مجھے جلدی, مجھے کسی منظور پر پہنچ رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ وہاں پر علی یعنی محمد کے ساتھ کائنات کی خلقت پر گواہ. یہاں پر علی جو ہے وہ کس کے ساتھ, اللہ کے ساتھ رسول کی رسالت کا گواہ. یہ سورہ آل عمران میں ارشاد ہو رہا ہے, شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ اپنی عدالت پر گواہ ہے اور ملائکہ اللہ کی عدالت پر گواہ ہے. ملائکہ کے ساتھ وہ جس کے وہ جو اولو العلم ہے وہ اللہ کی عدالت کا گواہ ہے. ماشاءاللہ. افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلو شاہد منہ. کون نہیں جانتا کہ میں بینات بھیجی کس کے ساتھ, محمد کی نبوت کے 2 گواہ, ایک قرآن اور ایک وہ شاہد منہ جو اس کے پیچھے جا رہا ہے. پوری توجہ بابا, جو اس کے پیچھے جا رہا ہے. معلوم یہ ہوا یہاں پر علی ابن سب نے لکھا علی ہے, یہاں پر علی قرآن کے ساتھ محمد کی نبوت کا گواہ, وہاں علی اللہ کے ساتھ محمد کی رسالت کا گواہ, وہاں علی محمد کے ساتھ کائنات کی خلقت پر گواہ. بات کرنا چاہتا ہوں, وہاں علی اللہ کے ساتھ, توجہ کرتا ہوں, اللہ کے ساتھ محمد کی رسالت کا گواہ, وہاں علی کائنات کی خلقت پر محمد کے ساتھ کائنات پر گواہ, وہاں علی ملائکہ کے ساتھ اللہ کی عدالت کا گواہ. ارے علی کو کون پہچان سکتا ہے, علی کی فضیلت کا کون انکار کر سکتا ہے؟ جو انکار کرے گا کافر بنے گا. اس لیے علی کبھی اللہ کے ساتھ, کبھی نبی کے ساتھ, کبھی قرآن کے ساتھ, کبھی ملائکہ کے ساتھ. ارے علی اگر زمین پر ہاتھ رکھ کر بات کرے تو وہی الہی نظر آتا ہے, اگر ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دے تو کلام اللہ نظر آتا ہے, اگر رسول کے ساتھ ہے بستر رسول پر سو جائے تو رسول اللہ نظر آتا ہے. اور معراج میں پردے والے رات
زبان کے ساتھ دل بولا آج پتہ لگا کبھی اللہ کے ساتھ، کبھی نبی کے ساتھ، کبھی ملائکہ کے ساتھ، ہاں کبھی قرآن کے ساتھ علی وہ ہے، کبھی اللہ کے ساتھ، کبھی ملائکہ کے ساتھ، کبھی قرآن کے ساتھ. توجہ چاہو بھائیاں، پوری توجہ، اس لیے کہ علی وہ ہے کبھی قرآن کے ساتھ کبھی نبی کے ساتھ. کہتے ہیں کہ بھائی اچھے لوگوں کے ساتھ رہو تو اچھا بنو گے. یا علی اچھے لوگوں کے ساتھ رہو تو اچھا بنیں گے. معلوم یہ اتنی فضیلتیں ہیں علی کی، اتنی فضیلتیں، خدا کی قسم جس کے نفس کے لیے ہاں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کی آیت ہو، اس میں خواہشات نفسانی کہا، اور جس کے آنکھوں کے لیے عین اللہ کی تحریر ہو اس میں آنکھوں میں عیب کہا، جس کے کانوں کے لیے حسن اللہ قرآن کی سند ہو اس کانوں میں عیب کہا، اس کی سماعت میں عیب کہا، جس کی زبان اللہ لسان اللہ ہو اس میں خرافات کہا، جس کے ہاتھ ید اللہ ہو وہ کمزور کہا. ارے جس کے پاؤں کبھی جبریل کے پاؤں پر کبھی محمد کے دوش پر ان میں لغزش کہا. جو علم میں آدم ہو، جو علم میں آدم ہو اس میں جہالت کا امکان کہا. جو زہد میں عیسیٰ ہو وہ ریاکار کہا، جو زہد میں عیسیٰ ہو وہ ریاکار کہا. جو حیبت میں موسیٰ ہو اس میں فرار کہا. جو خود کل ایمان ہو بچپن میں بیمان کہا. اور جس کے آگے آگے حق، جس کے آگے آگے رسول پر حق ہو، پیچھے پیچھے حق ہو وہ باطل کا پرستار کہا. یہ کیوں نہ کہوں جو خود قسیم النار جنہ ہو اس کا باپ فی النار کہا. اور جس کی ولادت کعبے میں ہو، جس کی ولادت کعبے میں ہو اس میں نجاست کا امکان کہا. ارے جو علی سے عیب نکالے وہ شیطان ہے مسلمان کہا. خدا نے کہا ہاں تمہیں سبیل تک پہنچنے نہیں دوں گا. سبیل تک، یاد ہے بھائی محترم، پوری طرح میں ختم کر رہا ہوں اس کو. اسی لیے کہا سبیل تک پہنچنے نہیں دوں گا، سبیل تک پہنچنے نہیں دوں گا. یہ کون سی سبیل ہے؟ یہاں خدا کہتا ہے سورہ اعراف میں فَأَزَلْنَا نُعَذِّنَ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ کہتے ہیں بروز قیامت، میری طرف توجہ ہونی چاہیے، بروز قیامت میں ملائکہ کو کہوں گا آزان دے دو، ندا دے دو. آج کے دن، آج کے دن، آج کے دن، آج کے دن ظالموں پر لعنت ہے. یا اللہ کیوں؟ غلطی کیا تھی ظالموں کی؟ قرآن نہیں پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے. اللہ کے وعدے نہیں. الذین ویصدون عن سبیل اللہ، یہ سبیل سے روکتے تھے، یہ سبیل سے روکتے تھے، سبیل سے. معلوم یہ کوئی سبیل ہے. پھر وہاں کہیں گے، پھر وہاں کہیں گے یقول یا لیتنی اتخذت، یقول یا لیتنی، یقول لا یا لیتنی اتخذ فلانا خلیلا. کاش ماں، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا. کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا. کیوں؟ انہوں نے کیا کیا تمہیں؟ نماز پڑھنے سے روکا تھا؟ کہا نہیں. لقد اضلنی عن ذکر، جہاں بھی علی کا ذکر ہوتا تھا وہاں سے روکتے تھے. جہاں بھی علی کا ذکر ہوتا تھا وہاں سے روکتے تھے. کون روکتا تھا؟ اب یہ دیکھیں کردار شیطان کا. میں نے عرض کیا نا شیطان عمل صالح سے روکتا ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، سورہ عنکبوت میں ارشاد ہو رہا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَيُصَدُّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ. شیطان وہ عمل کو بڑھا چڑھا کے رکھتا ہے اور سبیل سے روکتا ہے، سبیل سے روکتا ہے. توجہ پوری توجہ آخری میں عرض کر رہا ہوں، سبیل سے روکتا ہے. یقول، سورہ فرقان میں یقول یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا، کاش ہم رسول کے ساتھ بھی سبیل کو مان لیتے. کاش ہم رسول کے ساتھ بھی سبیل کو مان لیتے. کس کو بابا؟ سبیل کو مان لیتے. رسول کے ساتھ کاش ہم سبیل کو مان لیتے. آج پتہ لگا کہ رسول کو مانتے تھے. ارے تو رسول کو مانے تو اللہ کو بھی مانتا ہے. معلوم یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا وہاں پہ کاش ہم سبیل کو بھی مانتے رسول کے ساتھ. معلوم کوئی ایسی چیز تھی. ارے امام محمد باقر علیہ السلام سے جب پوچھا گیا مولا سبیل سے کیا مراد ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اس وقت بروز قیامت کہیں گے یقول یا لیتنی اتخذت مع رسول علی بن اللہ، کاش ہم رسول کے ساتھ علی کی ولایت کا بھی اقرار کرتے ہیں.
لیکن علی نہیں تھا. ارے علی ہے ایمان. توجہ بھائی توجہ. علی ہے ایمان, علی نہیں تھا ان کے پاس علی نہیں تھا, اس لیے مارے گئے. کاش ہم رسول کے ساتھ وہاں پر سبیل کو بھی مانتے. یہ آپ کی تفسیریں جتنی بھی وہاں ہے, نحن سبیل اللہ, آل محمد فرماتے نحن سبیل اللہ, نحن مشیت اللہ, نحن عزت اللہ, ہم اللہ کی سبیل ہیں. عزیزان محترم یہی بات ہے, جب آپ پانی دیتے ہیں باہر, پانی جب دیتے ہیں تو پانی جب آپ دیتے ہیں نا اس کو سبیل کہتے ہیں. پانی کی معنی ڈکشنری میں سبیل نہیں, نہ سبیل کی معنی پانی ہے. پھر آپ یہ پانی کو سبیل کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ہے سبیل اللہ, ان کے نام پر جو پانی دیا جاتا ہے اسے سبیل کہا جاتا ہے, اسے سبیل کہا جاتا ہے, اسے سبیل کہا جاتا ہے. جو ان کے نام پر پانی دیا جاتا ہے اسے سبیل کیا جاتا ہے. درود پڑھیے محمد وآلہ. انہوں نے ذکر سے روکا تھا, ذکر سے, توجہ چاہتا ہوں میں آج کر اس میں ذکر سے روکا تھا. ذکر سے کون ذکر ہے؟ ارے یہی تو آل محمد کا ذکر ہے نا. اس سے روکتے ہیں نہیں جاؤ, خبردار نہیں جاؤ, اس لیے شیعہ ہوتا ہو کہ نہیں جاؤ. ارے کیوں نہیں جائے؟ یہاں پر تو وہی بات ہے, وہ کہیں گے لقد اضلنی عن الذکر, کاش ہم ذکر سے نہ روکتے. لقد اضلنی عن الذکر, ہم جو گمراہ ہوئے ہیں نا, وہ دوست جو تھے جن سے محبت کرتے تھے اس لیے گمراہ ہوئے کہ وہ ذکر سے روکتے تھے. اب ذکر آل محمد, آل محمد کا ماننا ایمان ہے. آل محمد کا ماننا ایمان ہے. اس لیے نبی نے ارشاد فرمایا تھا برزل ایمان کل الکفر کل, علی کو فرمایا تھا جنگ خندق میں. اذان محترم کل کے کل ایمان جا رہا ہے, کل کا کل ایمان جا رہا ہے, کل کفر کے مقابلے میں. کل کا کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابلے میں. معلوم یہ ہوا کہ جو بھی علی کے مقابلے میں آئے ابھی یا کبھی, یا تھوڑا سجا ہو جائے خدا, ہاں ابھی یا کبھی وہ کل کفر ہے. کیا ہے بابا؟ آپ کو مہربانی تاکہ نیند ختم ہو جائے, وہ کل کفر ہے. پھر نبی نے ارشاد فرمایا من لہذا الکلام, ہے کوئی جو اس کتے کا منہ بند کر دے, ہے کوئی جو کتے کا منہ بند کر دے. اللہ کے نبی آپ رحمت اللہ علیہ ہیں, آپ کی زبان سے کتا یہ کیوں آواز ہے؟ اس لیے جو بھی اہل بیت نبوت کے, جو بھی اہل بیت نبوت کے پاس آ کے گستاخی کرے وہ کتا ہوتا ہے. جو بھی گستاخی کرے وہ کتا ہوتا ہے. معلوم یہ ہوا ایک تو نبی نفسیات پر بھی بات کی کہ ارے جاؤ کتا ہے, لگا دو جاؤ. ارے کتے کے مقابلے پہ تو کوئی نہیں جاتا تھا. ارے جو کتے کا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ شیر کا مقابلہ کیا کرے گا؟ اب میں عرض کروں کہ کتا کیوں کا, کیوں اسے دو آنکھیں نہیں تھی, دو کان نہیں تھے, ناک نہیں تھا, ہاتھ نہیں تھا. یہ کیوں کہا کتا؟ اس لیے اسے کتا کہا, اس لیے کہا کہ دیکھو صورت میں بھلے انسان ہو, جو گستاخی کرے وہ سیرت میں کتا ہوتا ہے. جو بھی علی کا مقابلہ, توجہ کرو, سیرت میں انسان بھلے ہو دیکھنے میں لیکن وہ سیرت میں کتا ہوگا. اب کا فرض ایمان کل الکفر کل, کل کا کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابلے میں. ایمان کون بنا بابا؟ کل ایمان پوری طرح ایمان کون بنا؟ بابا بولے نا, مولانا اسلام بولے نا کل ایمان. کل کفر کون تھا؟ وہاں کل کفر تھا جو بھی علی کے مقابلے میں ہے. علی ہے کل ایمان. وہاں بیٹا کیا بنا؟ حسین, شاہ حسین, دین حسین, دین پناہ حسین. باپ ہے کل ایمان, بیٹا ہے دین. کیا میں سمجھا؟ باپ ہے کل ایمان, بیٹا ہے دین, باپ ہے ایمان. توجہ کرو, بیٹا ہے دین. ارے جس نے بھی علی کو چھوڑا, حسین کو چھوڑا, وہ بے ایمان بھی کہلایا, بے دین بھی کہلایا. جس نے بھی علی اور حسین کو چھوڑا وہ بے ایمان بھی کہلایا, بے دین بھی کہلایا. اور جس نے علی اور حسین کو لیا وہ دیندار کہلایا. میں عرض یہ کر رہا ہوں عزیز محترم کہ علی ہے کل ایمان, علی ایمان ہے. پھر توجہ سماعت فرمائیں, اسلام ابتدا ہے, ایمان انتہا ہے.
اسلام ابتدا ہے، ایمان انتہا ہے. پوری توجہ بابا، اسلام ابتدا ہے، ایمان انتہا ہے. عبادت اسلام ہے، عقیدہ ایمان ہے. عبادت اسلام ہے، عقیدہ ایمان ہے. عبادت پر درجات بلند ہوتے، عقیدے پر جنت ملتی ہے. اسلام ابتدا ہے، ایمان انتہا ہے. پوری توجہ ختم کرو. اسلام ابتدا ہے، ایمان انتہا ہے. ہر ابتدا محتاج انتہا ہوتی ہے. توجہ بابا، ہر ابتدا محتاج انتہا ہوتی ہے. ارے ابتدا اچھی تھی، ملاک کہلایا. ابتدا اچھی تھی، ملاک کہلاتا تھا، لیکن انتہا خراب ہو گئی، شیطان بن گیا. معلوم یہ ہوا کہ ابتدا اچھی تھی، انتہا خراب تھی. یہاں دیکھو حر ہے، ابتدا خراب تھی، یزیدی تھا، انتہا اچھی ہو گئی، حر بنا دیا گیا. معلوم ہوا کہ ہر ابتدا انتہا کی محتاج ہوتی ہے. پوری توجہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ابتدا ہے، علی ولی اللہ یہ انتہا ہے. ہاں یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے. علی ولی اللہ ایمان ہے. پھر توجہ فرمائیں بھائی، کعبہ جو ہے وہ اسلام ہے، نجف ایمان ہے. تھگے میرے خیال میں کعبہ اسلام ہے، نجف ایمان ہے. کعبہ اسلام ہے، نجف ایمان ہے. کعبے میں جائیں تو لباس پاک ہوتا ہے، نجف میں جائیں تو دل پاک ہوتا ہے. کعبے میں جائیں ارے تو لباس پاک ہوتا ہے. ہم کعبے کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں، چونکہ وہ بیت ہے، یہ علی اہل بیت ہے. توجہ بابا، کعبے میں جائیں تو لباس پاک ہوتا ہے، نجف میں جائیں تو ایمان. توجہ چاہتا ہوں بابا، دل پاک ہوتا ہے. پھر توجہ فرمائیں، جو علی کے بغیر کعبے کا طواف کر دے، جو علی کے بغیر کعبے، علی کے ماننے کے بغیر کعبے کا طواف کر دے، وہ شرعی آوارہ کرتی ہے، عبادت نہیں. وہ عبادت نہیں ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ کعبہ اسلام ہے، نجف ایمان ہے. پھر توجہ فرمائیں، کعبے میں جائیں تو لباس پاک ہوتا ہے، نجف میں جائیں تو دل پاک ہوتا ہے. اس لیے کعبے میں سب مومن تو نہیں جاتے نا. کعبہ جو ہے وہ اسلام ہے، نجف ایمان ہے. پوری توجہ عرض کر رہا ہوں چونکہ ترجمہ کرو حدیث کا. کعبے میں جائیں، کعبے میں جائیں، کعبے میں جائیں، کعبے میں جائیں تو شکل پاک ہوتی ہے، نجف میں جائیں تو نسل پاک ہوتی ہے. نجف میں جائیں تو نسل پاک ہوتی ہے. نسل نبی نے ضمانت دی ہے، جس کی ولادت میں طہارت ہوگی وہی جائیں گے، جس کی ولادت میں خباثت ہوگی وہ نہیں جائیں گے. ارے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، نحن عزت اللہ، نحن سبیل اللہ، ہم اللہ کی سبیل ہے، ہم اللہ کی عزت ہے. یہی تھا نا مسئلہ. امام حسن پر ایک جملہ عرض کرتا ہوں چونکہ 15 کو گزر گئی، توجہ چاہتا ہوں. امام حسن کے پاس ایک بندہ تھا، معاویہ کی محفل میں اٹھا، وہ سمجھا بجھا کے رکھا تھا کہ تھوڑی بات کر دے. جیسے اس نے بات کی بھی غصہ کئی، امام حسن نے ارشاد فرمایا بیٹھ جا، تو وہ نہیں ہے جب تمہارا محاصرہ ہوا تھا. پوری توجہ جانے بیٹھے، جب تمہارا محاصرہ ہوا تھا اور تم نے میرے بابا کو مدد کے لیے پکارا، کتنا توجہ چاہتا ہوں، مدد کے لیے پکارا، اور تم مجھے جب تمہاری مدد کے لیے تم مجھے ایسے دیکھ رہے تھے، جیسے ایسے آوازیں دے رہے تھے جیسے عبد اپنے معبود کو بلاتا ہے. خدا قسم بڑا جملہ ہے. میں کہتا ہوں یہ کون تھا، یہ کون تھا؟ پھر اس نے بتا کی. امام نے کہا بیٹھ جا، تمہیں معلوم نہیں ہم اللہ کی عزت ہے. میں چاہوں لو واللہ لو شیخ لجال عراق شام والشام عراق والمرد رجل والرجل مرد. میں چاہوں تو عراق کو شام بنا دوں، میں چاہوں تو عراق کو شام بنا دوں، شام کو عراق بنا دوں. یہ کیا ہے؟ اگر یہاں پہ کہیں کہ میں سیالکوٹ کو پیرس بنا دوں تو تبدیلی آ جائے گی نا.
جگہوں میں تبدیلی آ جائے گی، روڈوں میں تبدیلی آ جائے گی، رستوں میں تبدیلی آ جائے گی، بابا ہے نا معاشی جہاد میں تبدیلی آ جائے گی۔ میں چاہوں تو عراق کو شام بنا دوں، شام کو عراق بنا دوں، چاہوں تو عورت کو مرد بنا دوں، مرد کو عورت بنا دوں۔ وہ جس کی تقدیر ڈوبی ہوئی تھی، ڈوب چکی تھی، وہ تھا، اس نے کہا جب نبی تراب یکبر اللہ غالب، اے ابو تراب کے بیٹے ایسے غالب ہو سکتا ہے، یہ تو اللہ کا ہے، بس ایسے کہنا تھا۔ امام نے ارشاد فرمایا اما تستحیینا ان تقربی بین الرجال، تجھے شرم نہیں آتی ہے مردوں کو محفل میں آئی ہو؟ محفل میں آئی ہو؟ خدا کی قسم یہاں تک کہ لباس تبدیل ہو گیا، یہاں تک کہ لباس تبدیل ہو گیا، لباس تبدیل ہو گیا۔ دیکھا واقعی عورت کو تبدیل ہو گئی، جن سے دوڑنے لگی جیسے دوڑنے لگی، لباس تبدیل ہو گیا۔ امام نے کہا تستحیینا ان تقربی بین الرجال، تمہیں شرم نہیں آئی مردوں کی محفل میں آتے ہوئے؟ دیکھو یہ ہے مشیت اللہ، یہ ہے اللہ کی عزت۔ دوڑی، امام نے مصحف نہیں بچھایا قبلہ، یہ نہیں کہا پالنے والے تیرے حجت خدا کی توہین ہو رہی ہے، تو میری دعا قبول کر۔ اور ایسے دعا تو ہم بھی مانگتے ہیں، خدا کی قسم ایسے قبول نظر آتی ہے سامنے، کبھی کبھار ایسے جب دعا مانگتے ہیں تو وہ قبول نظر آتی ہے۔ میں آج یہ کروں یہ امام ہے، حجت خدا۔ دوڑی، مولانا ارشاد فرمایا دوڑتی دوڑتی سنتی جا، اس لیے کہ تمہاری زوجہ کو میں نے تمہارا شوہر بنا دیا ہے، تمہاری عورت کو میں نے مرد بنا دیا۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، جیسے گئی نا وہاں گئی، دخل باندھ دیا، دیکھا ارے یہ کیا ہے، وہ دیکھا تو مرد ہے۔ اس نے کہا ہاں شامی بہت دنوں سے مجھے تم مار رہا تھا، ظلم کر رہا تھا، توجہ چاہ رہا ہوں۔ جیسے ہی اس نے کہا کیا ہوا، اب آگے یہ ہوا کہ بس ایک بجلی کا کرنٹ یا نور کی جھلک ہے، میں نے اپنے آپ میں تبدیلی پائی۔ بیٹھی کہاں تھی، کہاں امام نے اشارہ دیا، توجہ ہے میرے دوستو، معلوم یہ اور دونوں آئے پوری توجہ قبلہ رزلٹ ہے، دونوں آئے، دربار لگی ہوئی تھی، وہ بھی بیٹھے تھے امیر شام، دربار لگی ہوئی تھی، سب نے کہا مولا معاف کر دے فرزند رسول۔ امام نے ارشاد فرمایا اسے معافی نہیں ہے۔ کیوں نہیں معافی ہے؟ اس لیے کہ اس کو معافی نہیں ہے، اس نے اللہ کی عزت کی توہین کی ہے، نام عزت اللہ ہے نا، اللہ کی عزت کی توہین میں معافی نہیں ہے۔ کیوں؟ امام نے فرمایا اس لیے ان یطارق غلام خنسن، جس سے میں نے مرد کو عورت بنایا ہے، توجہ چاہتا ہوں، مرد کو جس کو میں نے عورت بنایا اس کو ایک لڑکا ہوگا جو خنس ہوگا یعنی مخلص ہوگا، توجہ چاہ رہا ہوں، کیا کہتے ہیں آپ حضرت کو بھائی مخلص کہتے ہیں نا، وہ اسے ہوگا۔ کیوں مولا کیوں؟ امام نے ارشاد فرمایا اس لیے تاکہ تمہیں ثبوت مل جائے، اس کی نسل قتل ہو جائے تمہیں ثبوت مل جائے۔ ان شانک والابتر، ہمارا دشمن ابتر ہوتا ہے، ان شانک والابتر، ہمارا دشمن بے اولاد ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا خدا کی قسم یہ چاہیں اب علماء نے قبلہ جو علماء نے تشریح کی ہے وہ یہ کی ہے کہ امام کے 4 دعوات تھے، 2 دعوے پورے ہوئے، 2 پورے نہیں ہوئے، 2 دعوے پورے ہوئے، 2 دعوے پورے نہیں، چونکہ امام نے جو کہا تھا عراق کو شام بنا دو، شام کو عراق بنا دو، عورت کو مرد بنا دو، مرد کو عورت بنا دو، مرد کو تو عورت بنایا، عورت کو مرد بنایا، 2 تو امام کے جو وہ پورے ہوئے، دعویٰ جو امام نے کیا تھا، لیکن 2 نہیں پورے ہوئے، 2 عراق کو شام نہیں کیا، شام کو عراق نہیں کیا۔ پوری توجہ، جہاں تک بیٹھے اگر جاگ رہے ہیں تو یہ لے جائیں تحفے میں میری طرف سے، عراق کو شام بنا، شام کو عراق، یہ امام کے دعوے تھے۔ علماء بحث کریں کہ یہ 2 پورے نہیں ہوئے، انہوں نے کہا خبردار چپ کر، امام کے 4 دعوے پورے، کیوں؟ کہا کیسے؟ کہا تمہیں معلوم نہیں مرد شامی تھا عورت عراقی تھی، مرد شامی تھا عورت عراقی تھی۔ آج نزول کی رات ہے نا، نزول کی رات ہے، ان کا ذکر کرو، ہاں تب یہ قرآن کے وارث ہے۔ اس لیے خدا نے قرآن میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سنین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم والتین والزیتون وطور سنین وہذا البلد الامین، مجھے قسم ہے انجیر کی، مجھے قسم ہے زیتون کی، مجھے قسم ہے اس طور سینا کی، مجھے قسم ہے بلد امین کی،
یہ خدا نے کہا مجھے زیتون کی قسم ہے، توجہ جا رہا ہوں میں جان کا بیٹھے، مجھے زیتون کی قسم کہ بلا جب میں مکے میں گیا میں نے وہ زیتون کھایا، امرود جسے آپ کہتے ہیں امرود، وہ امرود میں نے کھایا تو میں نے کہا یہ امرود ہی اس کی خدا نے قسم کہی، مجھے تھوڑا کڑوا تھا تو علامہ رضی جعفر نقوی ہمارے ساتھ تھے تو میں نے کہا قبلہ اس کا قسم کھایا کم سے کم میٹھا تو ہوتا، تو انہیں تفسیر قرآن کا حوالہ دیا پوری طرح جہاں جب بیٹھے انہوں نے کہا نہیں مولانا اصل میں خدا نے قسم ان کی کھائی ہے، کون؟ والتین والزیتون وطور سنین وہذا البلد الامین، خدا نے قسم کھائی ہے، قسم کھائی ہے، خدا نے کس کی قسم کھائی؟ انجیر کی، زیتون کی، طور سینا کی، بلد امین کی۔ فرماتے ہیں نہیں تفسیر قرآن میں یہ ہے التین الحسن وزیتون الحسین وطور سینا امیر المومنین وبلد الامین رسول اللہ، یہ خدا نے جب قسم کھائی ہے حسن کی قسم، حسین کی قسم، علی کی قسم، رسول کی قسم، معلوم یہ ہوا کہ قرآن ہے، قاری قرآن آج کی رات جب قرآن پڑھیں تو اس وقت جب اس کی تلاوت کر سورۃ تین کی تلاوت کر والتین والزیتون وطور سینا وہذا البلد الامین، زبان تمہارا یہ ذکر کرے، دل ترجمہ یہ کرے حسن کی قسم، حسین کی قسم، علی کی قسم۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں یہ امام حسن ہے، یہ امام حسن کی معنی قبلہ یہ لکھی ہے کہ اتنا خوبصورت خدا کی قسم ایسا خوبصورت کوئی نہیں، کہا کہ 1,23,999 انبیاء کی صفیں لگائی جائیں، قطاریں لگائی جائیں، صفیں بنائی جائیں، یا حسن کو کھڑا کیا جائے تو یوسف جیسے نوکر نظر آئیں گے، یوسف جیسے نوکر نظر آئیں گے، یہ ہے امام حسن۔ بیٹھے بیٹھے بس آخری جملے بیٹھے بیٹھے جب کہا نا، بیٹھے بیٹھے جب کہا کس نے اشارہ دیا؟ امام سے پوچھو، ایسے پوچھو، یہ کہتے ہیں قرآن دعویٰ کرتے ہیں ہم بھارت سے قرآن ہے، چونکہ نزول کی رات ہے، بابا توجہ ہے آپ کی؟ ناراض کرنے بیٹھے ہیں، آج نزول کی رات ہے، نزول کی رات ہے، آج نزول کی رات ہے، شب قدر ہے، امام سے پوچھو، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ شب قدر، امام سے پوچھو، کیا پوچھے؟ امام سے پوچھو کہ تمہاری داڑھی جو ہے وہ گونے کیوں ہے، اچھی کیوں ہے، گونے کیوں ہے، اور ہماری داڑھی اکا دکا کیوں ہے؟ کسی نے امام سے سوال کیا، کہا تھا اس نے عمرو عاص کو، توجہ چاہ رہا ہوں، کہا تھا عمرو عاص نے، اس نے کہا تھا جو امیر شام تھا، اس سے پوچھو تاکہ لاجواب ہو جائے، داڑھی کا ذکر تو قرآن میں ہے نہیں، جواب نہیں دے گا، ہم کہیں گے کیسے قرآن کا وارث ہے؟ جب خدا کی قسم امام سے قبلہ سوال کیا گیا، امام نے ارشاد فرمایا کاش قرآن ہم سے لے لیتے، کاش قرآن ہم سے لیتے، کیا خدا نے نہیں ارشاد فرمایا وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبَثَ إِلَّا نَبَتَ، خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ جہاں بھی زمین طیب ہوتی ہے وہاں فصل اچھی ہوتی ہے، اور جہاں خبیث زمین ہوتی ہے وہاں اکے دکے کے سوا کچھ نہیں ہوتا، وہاں اکے دکے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ توجہ کر رہا ہوں، توجہ، جہاں طیب زمین ہوتی ہے، ارے فرق یہ ہے تمہاری میں اور ہماری میں، اس لیے تم نے نہیں پڑھا ہر یستوی الخبیث والطیب، ارے تم نے یہ قرآن کی آیت نہیں پڑھی کیا طیب اور خبیث کبھی برابر ہو سکتا ہے؟ اے معاویہ، اے عمرو عاص، تم اور ہم برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے، خدا کی قسم نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہ امام ہے، یہ امام ہے، امام کا حق کتنا ہے؟ اتنا بڑا ہے حد سے زیادہ، اتنا بڑا ہے حد سے زیادہ، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، درود پڑھیں محمد علیہ، اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے۔ ایک دفعہ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا میرے بیٹے حسن کی حکومت سلمان کی حکومت سے زیادہ ہے، سلیمان نبی کی حکومت سے زیادہ ہے، اسے خدا نے ایک شے دی، ایک عطا کی، ایک شے عطا کی، کون سی حکومت، اور اسے کتنی چیزیں عطا کی، میں ختم کر رہا ہوں، توجہ میری طرف چلیے گا، ختم، اس کو خدا نے ہر شے عطا کی، کسی نے کہا مولا اس کے تو جن خاتم ہے، اس کے تو جنات خاتم ہے، میری طرف توجہ ہے، میں ختم کر رہا ہوں، اس کے طرف تو جن ہے، جن خدمت کے لیے، اور لگاؤ چپ کر، آئین النار من النور، کہا ناری خدمت کے لیے، کہا نوری فرشتے خدمت کے لیے، کہا ناری کا نوری
شام کا سفر کر رہے تھے، شام جا رہے تھے. جب شام گئے ہم روزے سے تھے، ہم سب کے سب روزے سے تھے، سب کے سب روزے سے تھے. جب روزے سے تھے مغرب قریب ہونے لگی، روزے اختیار ہونے میں تھوڑا وقت تھا. جب تھوڑا وقت تھا تو ہم نے دیکھا یہ تو فرزند رسول ہے، 3 دن بھی بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے، ہم کہاں جائیں؟ ولا مال ولا شے، کوئی ہمارے پاس نہ شے تھی نہ مال تھا، کچھ بھی نہیں تھا کھانے پینے کے لیے. امام نے سن لیا دل کی بات، اس نے دل میں کہی، امام نے وہاں سنی. امام نے کہا کیا فرماتا ہے؟ مولا میں نے یہ سوچا دل میں کہ آپ تو فرزند رسول ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ امام نے کہا گھبراؤ نہیں، ٹھہر جاؤ یہاں. خیمے اتارے گئے، سواری کو بٹھایا گیا. امام نے کیا کیا؟ الا الاشارۃ، اشارۃ الی السماء، آسمان کی طرف امام نے اشارہ کیا. سل کہتے لگانا، اشارہ کیا. فتح ابواب السماء، آسمان میں ایک دروازہ کھلا، نوری قندیلیں آنے لگی، نوری قندیلیں آنے لگی. جب نوری قندیلیں آنے لگی تو میں نے دیکھا ملائکہ ہے، دسترخوان بچھایا اور اچھا تام جو تھا وہ سب رکھا. امام کے ہاتھ دھلائے اور امام نے کہا میرے منہ پر رکھ، میرے منہ پر جو رکھتے ہیں مجھ سے ان کے بھی ہاتھ دھلاؤ چونکہ یہ میرے شیعہ ہیں. جب وہ آئے ہم نے کہا بولا ہمارے، انہوں نے کہا خبردار تمہیں معلوم نہیں، میرے نانا کی حدیث ہے ان الملائکۃ لخدامنا وخدام محبنا، ملائکہ ہمارے بھی خادم ہیں، ہمارے محبت رکھنے والے کے خادم ہیں. معلوم یہ وہ واقعی یہاں اس نے کہا کہ ملائکہ خدمتگار تھے، ملائکہ یہاں خدمتگار تھے. بس حضرت محترم آپ بھی تھک گئے، آخری جملہ عرض کر رہا ہوں. ملائکہ خدمتگار تھے اس لیے کہ ملائکہ یہاں بوسہ دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے امام سجاد کے پاؤں اور ہاتھوں کا بوسہ دیا تھا ملائکہ. امام حسن کے بعد امام سجاد کو پاؤں اور ہاتھوں کا بوسہ دیا تھا. میں کہتا ہوں جہاں امام سجاد کا بوسہ بھی ملائکہ، مسلمانوں حیا نہیں آتے وہاں زنجیر ڈالے گئے، وہاں پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئی. حسین کے ماتم داروں، رونے والوں، بس میں عرض کر رہا ہوں علی ابن ابی طالب کی شہادت قبلہ پڑھے ہیں، کچھ پڑھ گیا ہے. 5-7 جملے علی اکبر کی مسائل. امام حسین علیہ السلام، اس علی کی بات کر رہا ہوں جو سب کا محبوب تھا. علی اکبر حسین علیہ السلام جب علی اکبر پیدا نہیں ہوئے تھے، آج نبی کے روزے پر، نانا کے روزے پر ہاتھ رکھے، زری مبارک پر آنکھوں سے آنسو بہے. نبی نے ارشاد فرمایا حسین کیوں روتے ہو؟ ابھی تو بہت دیر ہے. آواز نانا تیرا مشتاق ہوتا ہوں، زیارت نہیں ہوتی، کبھی گزار ہوتی ہے. نانا ایسا اللہ کی طرف سے مجھے بیٹا لے کے دے جو تیری ہم شکل ہو، صبح شام اس کی زیارت کر. نبی نے دعا مانگی، اللہ نے عطا کیا کچھ عرصے کے بعد بیٹا جس کا نام حسین نے علی اکبر رکھا. اجرکم اللہ، جس نے علی اکبر نام رکھا. علی اکبر جب پیدا ہوئے ولادت علی اکبر کی، ام لیلا جھولے میں سلا کے جھلا رہی. بھائی میری طرف دیکھیں، جھولے میں سلا کے جھلا رہی ہے. سب بہنوں کو جب معلوم ہوا کہ حسین کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، سب بہنیں آئی، ایک زینب نہیں. سب آئے، ایک جناب زینب نہیں آئے. حسین کے رونے والوں جناب زینب نہیں آئے. سب بہنوں کے بعد آخر میں جناب زینب آئی. حسین قرآن پڑھ رہے ہیں، جناب ام لیلا قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، جھولا کھلا رہی ہے. حسین کے پاس سے سلام کیا. امام حسن اور امام حسین دونوں اٹھے، سلام کا جواب دیا. بہن نے غور سے دیکھا، بھائی مبارک ہو؟ ہاں بہن خیر مبارک. بھائی عطیہ لینے آئی ہوں. حسین کے رونے والوں حسین لے گئے وہاں جہاں جھولے میں علی اکبر پڑے تھے. ایک دفعہ ام لیلا سب بہنوں کو میں نے راضی کیا ہے، زینب کو تو راضی کر دو. اجرکم
رونے کی راتے ہیں، اس سے تو جو ہے راضی کر۔ بس جیسے ام لیلا نے سمجھا، علی اکبر کو اٹھا کے علی اکبر کو ہاتھوں پہ اٹھایا، بسم اللہ کر کے جناب زینب کی گود میں دیا۔ اتنے جناب ام لیلا روایت بتاتی ہے تو رونے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جناب زینب نے ارشاد فرمایا 18 سال پال کر دے دوں گی واپس۔ حسین کے رونے والے بڑا خوبصورت تھا ایک وقت۔ روایت بتاتی ہے کہ مدینے کی بازار میں جب علی اکبر اور عباس آتے تھے نا، عباس، لوگ بازاروں میں سامان کے اوپر چادریں ڈال دیتے تھے، علی اکبر اور عباس کے سامنے دیکھتے تھے، اس کے چہرے کی زیارت کرتے تھے۔ گاہک آتے تھے کہتے سامان دے، آتے تھے کہتے سامان دے دے، وہ کہتا کسی اور دکان پہ جاتا، کیوں؟ آواز ہے تو روز آتا ہے، علی اکبر عباس کو بازار میں روز آتے ہیں۔ حضرت اللہ سوائے حسین کا اللہ نے دکھا، حسین کے رونے والوں کہا کہ روز آتا ہے۔ بس اکبر بڑھتا گیا، حسین کے رونے والوں وہ وقت آیا علی اکبر کا ایسا مسائل ہے، ماتم دارو واقعی وقت زیادہ ہو گیا، میں 2-4 لفظ بولوں گا، ختم کی میں نے مسائل 2-4 جملے کے بعد۔ بی بی زینب سلام اللہ جب شام کی بازار، کوفے کی بازار سے، کوفے سے شام سے قید نبھا کر جب مدینے آئی نا، سب سے پہلے نانا کے روزے پر کہتے ہیں نانا بتاؤ مجھے کتنی تکلیف ہوئی ہے۔ آواز ہے بیٹا زینب تجھے تازیہ نے مارے کہ ہاں نانا، بیٹا زینب ہاتھوں میں رسیاں پہنائے کہ ہاں نانا، نانا سب کچھ بھلا سکتی ہوں، ایک غم ایسا ہے جو قیامت تک نہیں بھلاؤں گی۔ آواز ہے بیٹا زینب کون سا غم؟ آواز ہے نانا سنو گے؟ آواز ہے ہاں بیٹا سناؤ کیا بات ہے؟ آواز ہے نانا یہ غم قیامت تک، قبر سے لے کر قیامت تک نہیں بھلا سکتی۔ کون سا غم بیٹا، کون سا غم؟ آواز ہے نانا علی اکبر کا قاتل 9 مرتبہ میرے سامنے آ کے کربلا سے شام تک مسکراتا تھا، کہتا تھا میں تیرے بیٹے کا قاتل ہوں۔ اجرکم اللہ سوائے حسین کی اللہ کا نبی۔ بس حسین کے رونے والوں جیسے ہی علی اکبر ایسا غم ہے، خدا قسم میں روایت میں پڑھا ہے نا، حسین کی علی اکبر کے ساتھ ایسی محبت ہوتی تھی، ایسی محبت۔ بتاتے ہیں کہ جب حسین شہید ہو گئے، علی اکبر شہید ہو گئے، ایک مقام آیا جہاں پر صندوق میں پیٹی میں سر رکھے گئے۔ ایک مرتبہ حسین کی پیٹی جب شمر والوں نے کھولی ہے، دیکھا کہ حسین کا سر نہیں آیا، سجاد کے پاس ظلم کرنے کے لیے تازے نے مارے نا، کہا سجاد یہ بتا تمہارے بابا کا سر کہاں گیا ہے؟ سجاد رو کر فرماتے تمہیں معلوم نہیں، ارے میرے بابا کی میرے بھائی علی اکبر کے ساتھ بڑی محبت ہے، جا کے اس صندوق میں دیکھو، عزاداروں کے سے صندوق کھولی گئی نا، حسین کے رونے والوں حسین کا سر تھا، علی اکبر کے منہ محمود رکھا ہوا تھا، ہائے میرے لال، ہائے میرے علی اکبر، اجرکم اللہ۔ بس عزاداروں وہ وقت آیا ایسا، ختم پہ میں نے گفتگو، وہ وقت آیا بس ایک مرتبہ علی اکبر نے حسین کے رونے والوں، ایک مرتبہ حسین ارشاد فرمایا علی اکبر آج آزان دو، میری بہنیں سنے، میری بہنیں سنے، تیری کفیاں سنے۔ جب اکبر جس وقت اکبر نے کہا نا بابا کس کی بہنیں؟ آواز ہے اکبر میری بہنیں، اکبر میری بہنیں۔ اکبر نے ہاتھ جوڑ کے کہا بابا 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 یہ تو دیکھو انصاف تو کر، تیری بہنیں سنے اور میری بہن۔ عزادارو امام نے وعدہ کہ اکبر تیری آزان کی آواز پہنچا دوں گا سورہ کے پاس۔ اکبر نے کہا اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ہوا نے آواز کو لے گئی، جیسے مدینے میں خاک پر سوئی ہوئی تھی نا، آواز آئی خاک پر سوئی ہوئی تھی نا، اٹھ کے کہتی تھی سورہ نانی ام سلمہ